ابھی معراج کا جو ہے واقعہ بعض لوگ بیان کر کے لوگوں کو شب معراج پر ابھارتے ہیں، جس کا صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پر یقین ہو، کیسا یقین ہو؟ اس یقین کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، جمعہ میں 1 مرتبہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ استاذوں کا ادب کریں کہ جب ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں تو ادب سے بیٹھے رہیں۔ علم حاصل کرے تو بڑھاپے سے پہلے ہی علم حاصل کریں۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، عفت مآب خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام کی شرح۔ معزز حاضرین، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس حدیث کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اصل الاسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے، کہ ایک مسلمان کو اس حدیث کا علم ہونا اور اس حدیث میں بتائے گئے تمام چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہیں اس حدیث کی اہمیت کو بتاتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ام السنہ ہے، سنت کی ماں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حافظ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ام السنہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا نچوڑ کس سورہ میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے، کہ اجمالی طور پر شارٹ کٹ میں پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی حدیثیں ہیں یا جتنی بھی دین کی باتیں ہیں، ان تمام دین کی باتوں کو شارٹ طریقے سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جسے حدیث جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ حدیث ام السنہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو اس کا علم رکھنا اور اس میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بلا کسی تاخیر اس حدیث کا ذکر کرتا چلوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کھیت کا کام کر کے واپس آتے، کاروبار کر کے واپس آتے، تو علم دین حاصل کرنے کے لیے نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، نبی کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ جب کاروبار کر کے کھیتی باڑی کا کام کر کے واپس لوٹتے تو ہمارے اور آپ کی طرح بیکار وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ لہذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثوب، اتنے میں ہمارے مجلس میں ایک شخص آیا، ایک آدمی ہمارے پاس چل کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، شدید بیاض الثیاب، وہ آدمی نہایت ہی سفید کپڑے پہنا ہوا تھا۔ کیسے کپڑے پہنا ہوا تھا؟ نہایت ہی پیور سفید کپڑے پہنا ہوا تھا۔ وہ ہمارے پاس آنے لگا، شدید سواد الشعر، اور اس آدمی کے بال نہایت ہی کالے بال تھے، یعنی وہ آدمی بوڑھا بھی نہیں تھا اور بچہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک دم نوجوان آدمی تھا، سفید کپڑے پہن کر، اس کے جو ہے کالے بال تھے۔ وہ ہمارے پاس مجلس میں جو ہے آنے لگا، لا یرا علیہ اثر السفر،
ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی جب ہمارے پاس آ رہا تھا اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے سر پر سفر کے آثار نہیں تھے. یعنی اگر کوئی آدمی سفر کر کے آتا، اب یہاں کا تو چھوڑیے، ریگستانی علاقے میں کوئی سفر کر کے آتا تو بال پورے دھول دھول، کپڑے پورے مٹی مٹی ہو جایا کرتے تھے. لیکن ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ اس کے جسم پر سفر کا کوئی نشان نہیں ہے. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ آدمی ہمارے یہاں کا ہے. بھئی چلو اگر وہ آدمی مدینے کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی آدمی پہچان لیتا کہ یہ فلاں عبداللہ ہے، فلاں فلاں ہے. ہم میں سے کوئی اسے پہچاننے والا بھی نہیں تھا، اور وہ سفر کر کے بھی نہیں آیا تھا. تو وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. کون تھے وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہو کر صحابہ کو علم دین سکھانے کے لیے، دین کی بنیادی باتیں بتانے کے لیے آئے تھے. اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دو تین نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب ہم اللہ کے گھر آتے ہیں، عبادت کے لیے جب اللہ کے گھر آتے ہیں، پاک و صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کو آیا جائے. اسی طریقے سے ایک نقطہ اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل علم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آنے والے آدمی کے بال بالکل کالے تھے، ایک بھی بال سفید نہیں تھا. تو گویا علم حاصل کرنا یہ نوجوانی سے پہلے ہی ہے، بڑھاپا آنے کے بعد کوئی چیز یاد نہیں رہتی. چنانچہ وہ آدمی آیا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ. آیا وہ آدمی، آیا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا. جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح جو ہے وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، ادب سے بیٹھ گیا. اور وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، ایک ہاتھ سیدھے پیر پر اور ایک ہاتھ بائیں پیر پر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اب اس سے ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم استاذوں کا ادب کریں. لیٹے ہوئے ہیں. گزشتہ جمعہ ہم نے دیکھا ایک عالم دین خطبہ دینے کے لیے آئے تھے، ان کے سامنے ہمارا ایک نوجوان علم والا، معلومات والا لیٹ کر جو ہے بات کر رہا ہے. اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے. وہ آنے والے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ مقامی عالم نے کبھی علماء کی قدر انہیں نہیں سکھائی ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو لہذا علماء کی قدر، استاذ کی قدر ہمیں ہونی چاہیے، بڑوں کا ادب ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جب وہ ہمارے سامنے موجود ہے ادب سے بیٹھے رہیں، ادب سے کھڑے رہیں، ادب سے ان کے ساتھ بات کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے بیٹھ گئے؟ دو زانوں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ بھی ادب سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے سوال جواب شروع ہو رہا ہے. وہ آدمی سوال کرتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق خبر دیجئے، مجھے اسلام کے متعلق معلومات دیجئے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. مسلمان کیوں ہیں؟ اسلام پر چلنے کی وجہ سے. اور اگر کوئی آدمی اس اسلام کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل ہی نہیں کر رہا ہے تو اسے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو کبار علماء ہیں ان سے جو باتیں میں نے جو ہے نقل کی ہے انہی کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اس بات کی گواہی دو، اس بات کا اقرار کرو
کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے متعلق اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے دو تین چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اقرار باللسان، یہ جو اسلام کی چیزیں ہیں ان چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا، قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اقرار کرنا، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور دل سے اسے سچا جاننا۔ صرف زبان سے میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن ان کے بتائے ہوئی باتوں پر کبھی عمل نہیں کرتا، دل میں شک و شبہ ہے، اللہ ہے کہ نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ نہیں کی، یہ جو شک و شبہ اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اقرار باللسان، یہ جو 5 چیزیں ہیں اسلام کی، زبان سے اسے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور ہمارے دل سے اسے سچا جاننا، کوئی شک و شبہ ہمارے دل میں نہیں ہونا، وعمل بالجوارح، اور یہ جو ہماری باڈی ہے، ہماری یہ جو جسم کے اعضاء ہیں، ان اعضاء سے ان پر عمل کر کے بتانا۔ کیسے عمل؟ آگے وہ چیزیں آئیں گی۔ تو اسلام کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ بہت سارے لوگوں کو اس کلمے کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوتا، صرف لا الہ الا اللہ کا کلمے کا بھی معنی معلوم نہیں ہے۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ کلمہ پڑھو تو زبر زیر کی پہلے وہ غلطیاں کرے گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ پوچھو تو اسے ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کیا بتا رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہم اس کلمے کو اقرار کرتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن اس تفصیل کو چھوڑ کر میں دوسری چیز پر آتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اسلام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اسلام کیا؟ کسی کے جنازے میں شریک ہو کر نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ عید کے موقع پر آ کر نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ قام یقیم، یہ جو 5 نمازیں اللہ نے ہم پر اور آپ پر فرض کی ہیں، مسلسل ان نمازوں کو پڑھنا نماز قائم کرنے کا مطلب ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اسلام یہ ہے کہ تم نمازوں کو قائم رکھو، نمازوں کو قائم کرو۔ اور اہل علم نے اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے، تقیم جو ہے اقامہ یقیم کے سے جو ہے لیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا اور درست کرنا۔ تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہماری نماز بھی درست ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ تو اگر ہم ویسے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز درست ہے، تو ہم نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم نماز نبوی چھوڑ کر نماز حنفی پڑھتے ہیں، نماز مالکی پڑھتے ہیں، یا دیگر مسلک والوں کی بتائی ہوئے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز قائم کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اس میں بھی جو ہے بڑی تفصیل ذکر کی گئی ہے، ہم نماز کے فوائد، نماز کی اہمیت میں بارہا اس کو جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ پہلے کلمہ شہادت کی گواہی دینا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب اس زکوٰۃ کے متعلق بھی ہم تفصیل جو ہے الگ الگ موقع پر سنتے رہتے ہیں، لہذا جو لوگ مالدار ہیں اگر ان کے پاس 1 سال تک نصاب کا مال پہنچتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ انہیں ادا کرنی ہے۔ وَتَصُومُ رمضان، چوتھی چیز
اسلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو. اب انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو لہذا ہم اسلام کے اس بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں. زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے اسے سچا ماننا بھی ہے، اور اپنے جسم سے اس پر عمل کر کے بھی دکھانا ہے. پانچویں چیز وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر تمہیں بیت اللہ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جا کر حج کرو. یہ پانچ چیزیں ہیں. تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو یہ بنیادی چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن اسلام کی یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یہ بیسک بنیادیں کسی کو معلوم نہیں ہے. کیا ہے؟ پہلی چیز کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور پانچویں چیز طاقت ہو تو حج کرنا. یہ پانچ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے سامنے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ قال صدقت، تو وہ آدمی جو آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا. صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم جو ہے تعجب کرنے لگے. کیا تعجب کرنے لگے؟ کہ بھئی یہ آدمی آیا ہے، سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے. سوال وہ کرتا ہے جسے علم نہیں ہوتا، لیکن یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور بتائی ہوئی باتوں کو سچ بھی بتا رہا ہے. تو اس کا ایک مطلب اس کا جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو اسلام کے متعلق بتانا تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آدمی کی شکل میں آئے ہوئے تھے، دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، دوسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے متعلق بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے متعلق بتاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان تؤمن باللہ، ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے. اللہ پر اگر چار چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اللہ پر ایمان لانا یہ درست نہیں ہوگا. اب وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلی چیز اللہ کے موجود ہونے پر یقین کرنا. جو آج الہاد یا ایتھسٹ وغیرہ جو پھیلا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. لیکن ایک ایمان والا اگر وہ اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ہونے کا اقرار کرے کہ اللہ موجود ہے. کہاں ہے اللہ رب العالمین؟ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ کے موجود ہونے پر یقین کریں. دوسری چیز کہ اس کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور اس کائنات کا مدبر، مفکر، متصرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین. کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کے فیصلے سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہو رہا ہے. اور یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ٹھنڈی کا موسم ختم ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، رات آتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو وہ جو اللہ ہے ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن ہم دل سے کیا کریں؟ یقین کرے. اور یہی ایمان ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. اور تیسری چیز اسی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود
नहीं है। और चौथी चीज ये है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही अहादीस मुबारका में अल्लाह के जो अच्छे नाम जिक्र किए हैं वो अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल करना, किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और ना अल्लाह के नामों का मतलब जो है गलत बयान करना। तो अगर ये चार चीजें हमारे पास होंगी तो हम अल्लाह पर हकीकी मानों में ईमान लाने वाले होंगे। और वो ईमान कहां से लाएंगे? दिल से लाएंगे, और जुबान से क्या करेंगे? इकरार करेंगे, कबूलेंगे कि हाँ मेरा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। मेरे भाइयों, आज हम अपनी हालतों को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हमारा ईमान अल्लाह पर जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं है, इसीलिए हम जो है अमल में कमजोर नजर आते हैं। तो बहरहाल ईमान की डिफिनेशन में पहली चीज क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ईमान का दूसरा यानी जो है ईमान की डिफिनेशन ये है व मलाइकती, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना। क्या हम फरिश्तों को देख रहे हैं? क्या हमें फरिश्ते नजर आते हैं? वो एक गैबी चीज है जो हमारी नजर में नहीं आती, लेकिन दिल से हम जो है उस पर यकीन करें कि हाँ अल्लाह के फरिश्ते हैं। और वो कौन है? इबादुम मुकरमून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कभी नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह जो हुक्म उनको देता है उसको वो बजा लाते हैं। तो हमारा ये ईमान होना चाहिए फरिश्तों पर जो हमें नजर नहीं आते। तो मैं एक सवाल करता हूं, अल्लाह ने फरिश्तों को कैसे पैदा किया है? नूर से पैदा किया है। कैसे पैदा किया है? नूर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हुए कहते हैं खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन व खुलिक़ल जान्नु मिन नारिन व खुलिक़ आदमु मिम्मा वुसिफ़ लकुम। अल्लाह के नबी कहते हैं फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है और जिन्नात और शयातीन को आग से पैदा किया गया है, और इब्ने आदम को हमने जो है मिट्टी से पैदा किया है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया है, और हमारा ये यकीन और ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को अलग अलग कामों पर लगा दिया है। कैसे लगा दिया है? हमारे दाएं और बाएं फरिश्ते हैं। ये हमारा जो है यकीन होना चाहिए। नजर तो नहीं आते लेकिन उसके ऊपर बिलीफ हमें जो है करना चाहिए। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले तुम्हारे आजू बाजू बैठे हुए हैं, यालमूना मा तफअलून, जो कुछ तुम करते हो उसका वो इल्म रखते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज बाहर नहीं निकलता मगर लिखने वाले वहां बैठकर उसे लिख देते हैं। अल्लाह का जिक्र करते हैं तो सीधे तरफ बैठे हुए फरिश्ते लिखते हैं, गाली देते हैं, गिबत करते हैं, चुगली करते हैं, बाएं तरफ बैठे हुए फरिश्ते जो है लिख रहे होते हैं। हमें नजर आते हैं लेकिन ईमान और यकीन होना चाहिए। अगर हमारा ईमान और यकीन उन पर होगा तो यकीन माने मेरे भाइयों कभी हम गलत काम और गलत बात अपनी जुबान से नहीं निकालेंगे। इसी तरह मेरे भाइयों वो फरिश्ते जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है इनकी गिनती भी हमें मालूम नहीं है कि कितने ज्यादा फरिश्ते हैं। यहाँ तक के सही बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ये जो आसमान है इन आसमान पर फरिश्ते इतने ज्यादा हैं, इतनी कसीर तादाद में फरिश्ते हैं कि उनके वजन से आसमान की आवाज चरचराहट की तरह आती है। अब किसी गाड़ी में या किसी ऐसी जगह ब्रिज वगैरह पर हद से ज्यादा लोग हो तो कैसे जो है वो डोल मटोल होता है, उसी तरीके से फरिश्ते आसमानों में हैं कि उनके वजन से आसमान में चरचराहट की आवाज आती है। और इतना बड़ा आसमान होने के बावजूद 4 उंगलियों की खाली जगह भी नहीं है। इतने ज्यादा फरिश्ते हैं जो क्या करते हैं? रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं पूरे आसमानों में। और सिर्फ 4 उंगलियों के रखने की जगह भी जो है बाकी नहीं है, उतने ज्यादा फरिश्ते हैं। इसी तरीके से
फरिश्तों के मुतालिक हम देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो मशहूर हदीस हम और आप सुनते रहते हैं, अभी मेराज जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है कि शबे मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला फला अमल किया, शबे मेराज के दूसरे दिन रोजा रखा और उस रोजे का 1000 सवाब है फला फला, ऐसी कोई बात सही हदीस में नहीं लिखी गई है। लिहाजा ये बिदअत है, हमें और आपको इससे बचना चाहिए। तो बहरहाल मैं बता क्या रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मियाराज पर गए थे तो वहां फरिश्तों के इबादत खाने को देखे थे जिसे बैते मामूर कहते हैं, और उसमें एक मर्तबा 70,000 फरिश्ते इबादत करते। कितने? 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं, और एक मर्तबा जो फरिश्ता उसमें दाखिल होकर बाहर निकलता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। अल्लाह अकबर। तो फरिश्तों का जो है गिनती का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इसी तरीके से एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सही बुखारी वगैरह की रिवायत है कि कल क़यामत के दिन फरिश्ते जहन्नम को घसीट कर लोगों के सामने लाएंगे, और उस जहन्नम की 70,000 लगामें होगी। रस्सियां जो होती है ना, कितने? 70,000 लगामें होंगी, और उन 70,000 लगामों में से एक लगाम को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे। अब अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। एक लगाम को पकड़ने वाले 70,000 फरिश्ते, और 70,000 लगामें होंगी तो कितने फरिश्ते होंगे? तो मेरे भाइयों, ये जो फरिश्तों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में और अल्लाह के नबी ने हदीसों में बयान किया है, उस पर हमारा क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। यकीन अगर होगा तो हम सही अमल करेंगे, नहीं अगर यकीन करेंगे तो ईमान वाले नहीं होंगे। अब देखिए, आज कौन सा दिन है? आखिरी बात जिक्र करके इंशाअल्लाह खुतबा जुमा खत्म करूंगा। आज कौन सा दिन है? जुमा का दिन है। मशहूर हदीस हम और आज सुनते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना यौमुल जुमुअति काना अला बाबिन मिन अबवाबिल मस्जिदिल मलाइका, जब जुमा का दिन होता है तो जुमा के दिन फरिश्ते दरवाजे पर बैठकर रजिस्टर खोलकर लोगों के नाम लिख रहे होते हैं। यक्तबूनल अव्वल फल अव्वल, जो लोग पहले वक्त में आते हैं उन लोगों का नाम रजिस्टर में जिक्र करते हैं। फ़इज़ा जलसल इमाम, जब इमाम साहब खुतबे के लिए बैठ जाते हैं, तवौ अस्सुहुफ, तो वो रजिस्टर को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। वजाउ यस्तमिऊन ज़िक्रा, और खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सही बुखारी की रिवायत है। तो वो फरिश्ते क्या कर रहे थे आज? मस्जिद में बैठकर, जहां भी दुनिया में अल्लाह के घर है वहां बैठकर लोगों के नाम लिख रहे होते हैं। कब तक लिखते हैं? इमाम साहब मिंबर पर बैठने तक लिखते हैं। जब इमाम साहब मिंबर पर आते हैं तो फरिश्ते रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों पर हमारा ईमान अगर मजबूत होता, अगर हमें अज्र व सवाब की फिक्र होती, तो जरूर भी जरूर हम जल्द से जल्द गुस्ल करके मस्जिद पहुंचते।